بڑی اہم پروسیڈنگ ہے اور صبح 11 بجے نشست بھی ہونی تھی، ڈائلاگ ہونا تھا، لیکن اس کو ڈیلے کیا۔ بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ سبوٹاج ہو، جس طرح پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا۔ آپ کو آج پتہ لگا کہ پاکستان کا سابق وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا وہ کرپٹ ہے۔ آخری بار کب کرپشن کیسز میں کسی کے گھروں پہ بلڈوزر اور کسی کے گھروں پہ بختر بند گاڑیوں سے حملے کیے گئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، اللہ نہ کرے، لیکن ہم نے تو نہیں کیا۔ ہم نے تو بلاول ہاؤس یا جاتی عمرہ کے ساتھ یہ کرنے کا سوچا تک نہیں، اور نہ کبھی کریں گے جو آپ نے پرویز الہی صاحب اور ان کے گھر کی خواتین، عزت دار پردہ خواتین کے ساتھ کیا۔ بچہ جانتا ہے، کوشش کی گئی کہ یہ ڈائلاگ کو سبوٹاج کیا جائے۔ میری دعا ہے کہ باہر چاہے کچھ بھی ہو، جو ڈائلاگ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب، پوری قوم کی توقعات ہیں، کیونکہ آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور آپ کی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں، زرداری صاحب ہو گئے یا میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب۔ اور آخری بات، کل ایک کارٹون فلم چلی، ایک قوم سے مذاق کیا گیا، میاں جاوید لطیف صاحب، خواجہ آصف صاحب، کیا آپ اسی شخص کی کابینہ میں نہیں ہیں جس کا نام شہباز شریف ہے؟ اور کیا یہ ڈائلاگ شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارا نہیں، آپ اپنی جماعت، اپنی حکومت، اپنے وزیر اعظم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یا پھر جائیں ان کو سمجھائیں کہ ڈائلاگ سے اٹھ جائیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنا مذاق نہ اڑائیں، اپنی حکومت کا مذاق نہ اڑائیں، شہباز شریف صاحب کا مذاق نہ اڑائیں، زرداری صاحب کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ جا کے ان کو کنونس کریں یا پھر اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں۔ میں اگر کیبنٹ ممبر ہوں اور میں اپنے وزیر اعظم کے ایک بالکل کلیئر فیصلے کے خلاف ہوں، اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں، استعفیٰ دے دیں۔ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور یہ ڈائلاگ کا راستہ کس نے دیا ہے؟ اسی عدالت نے دیا ہے۔ آخر میں پھر آج اہم پروسیڈنگ ہے، ہماری توقعات ہیں کہ یہاں سے آئین پہ مبنی مضبوط فیصلے آئیں گے، اور رات کو قوم کو سیاستدانوں کی طرف سے کوئی خیر کی امید بھی ملے گی۔ خدا کر کے سیاستدان بیٹھے ہیں، ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے، تو ہم سب کی دعائیں ہیں کہ ان کو اللہ توفیق دے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے۔ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کی عدلیہ پہ وار کیا جائے اور سپریم کورٹ کے اختیار کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے۔ یہ جو سو موٹو نوٹس لینے کے بعد کہ جب آئین پاکستان پابند کرتا ہے الیکشن کمیشن کو اور فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کو کہ جب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے، یہ نہ میں کہتا ہوں، نہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، نہ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں، نہ کوئی اور، بلکہ یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اس پہ جب سو موٹو نوٹس لیا گیا تو رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت میں اسپیشل اجلاس بلا کے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئین پہ وار کیا۔ اس حکومت نے، اس امپورٹڈ حکومت نے پارلیمنٹ کے کندھے پہ اپنی خواہشات کی بندوق رکھ کے آپ کو ہم سپریم کورٹ اور آئین کا خون نہیں کرنے دیں گے۔ جوڈیشل ریفارمز ہوتی ہیں، یس، کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ، ہم سب کو پتہ ہے، آئین میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، ترمیم بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اختیار میں کمی کرنے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی سو موٹو پاور میں، اور آپ کو یہ سو موٹو بڑا برا لگا۔ میں نے ان دنوں میں یہ بات کی تھی کہ ایک ہے گڈ سو موٹو، ایک ہے بیڈ سو موٹو۔ جس سو موٹو پاور سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی وہ گڈ سو موٹو تھا پی ڈی ایم کے لیے، اور یہ والا برا ہے، یہ بیڈ سو موٹو ہے، کیونکہ یہ آپ کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں۔ تو پھر آپ نے جوڈیشل ریفارم کی آڑ میں سپریم کورٹ کی اختیار کو کم کرنے کی جو صحیح اور کوشش کی ہے، اس کو پاکستان کے وکلاء، پاکستان کے صحافی برادری، حق پرست، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام، ہماری سول سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ آپ نے جوڈیشل ریفارم کرنے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اپوزیشن کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ لائر کمیونٹی سے انگیج کریں، آپ جوڈیشری سے انگیج کریں، اور بتائیں کہ آپ کے کیا جوڈیشل ریفارمز ہیں، اس پہ بحث ہو، اس پہ ڈسکشن ہو، اور اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ آپ کے پاس تو آئینی ترمیم کرنے کے لیے
جو ریکوائرڈ تعداد ہے مطلوبہ وہ بھی نہیں ہے. صاف ظاہر ہے آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, صاف ظاہر ہے آپ عوام سے ڈرتے ہیں, صاف ظاہر ہے آپ عوام کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں. اور میں تو کیا آپ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اب فرما رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے, کہ وہ خود اب بول رہے ہیں کہ 20 ارب روپے کا آٹے کی ترسیل میں کھانچا لگا ہے. اب چاہے آپ اس کو جو بھی رنگ دیں, بندہ سچ بول گیا ہے. تو آپ پہ تو چارج شیٹ آپ کے سابق وزیر اعظم نے لگا دی, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, پی ڈی ایم کی حکومت کو کہہ رہا ہوں. اور مولانا صاحب عوام سے اتنا نہ ڈریں. عمران خان کا آپ مقابلہ کیا کریں گے؟ آپ تو عمران خان کے سپاہی علی امین خان گنڈا پور کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے آج علی امین خان گنڈا پور کے ساتھ جو ہو رہا ہے, پاکستان میں کسی بدترین دہشت گرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو آج گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا گناہ ہے اس کا؟ کیونکہ وہ عمران خان کا سچا سپاہی ہے, ساتھ کھڑا ہے, بس یہ گناہ ہے اور کوئی گناہ نہیں. تو آج اس لیے اہم پروسیڈنگ ہے, ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ یقین عوام کو دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آئین میں ترمیم ہوگی تو 2/3 سے ہوگی. ان کے پاس نہیں ہے, 2/3 والا بار بیٹھا ہے, کل لاہور میں کھڑا تھا, پوری قوم اس کو جانتی ہے, اس کا نام عمران خان ہے. انشاءاللہ 2/3 سے آئے گا, پھر ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیں گے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے آپ کے پاس تو آئینی ترمیم کرنے کے لیے 100 سے زیادہ بندے کم ہیں. تو پھر یہ ہڑبونگ کیوں, یہ کھڑا کیوں, یہ پاکستان کے نظام سے چھیڑخانی کیوں؟ اس لیے